جی السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں وبا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اور یہاں پہ آئے روز کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. جیسا کہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان جانا چاہتا ہے، لیکن یہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پی آئی اے اور لمیٹڈ فلائٹس کی وجہ سے یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ جا پا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم پاکستانی کونسلیٹ دبئی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کونسل جنرل صاحب موجود ہیں احمد امجد علی صاحب، اور ان سے آج جانیں گے کہ وہ اس سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایات ہیں کہ ہم جا نہیں پا رہے لمیٹڈ پی آئی اے کا شیڈول ہونے کی وجہ سے، یا کیا ریزن ہے، تو ان سے تفصیل جانتے ہیں. جی سر السلام علیکم. جی وان صاحب جی. جی سر، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، تو اس پہ کیا موقف دینا چاہیں گے؟ اور جو جتنی بار لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں اور آئے دن کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ بھی آیا رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں وضاحت کر سکوں. آج کے دن تک میں آج کی بات کر رہا ہوں، 26 فلائٹس گئی ہیں، جس میں آج کی بھی 2 فلائٹ شامل ہیں. 26 فلائٹس میں تقریباً 5200 لوگ خالی دبئی سے گئے ہیں. اس کے علاوہ ابوظہبی اور یو اے کی ایئر لائنس کی فلائٹس بھی گئی ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 8,500 9,000 کے قریب لگ بھگ لوگ اس وقت گئے ہیں. اچھا، ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوئی تھی وہ 69,000 کی ٹوٹل ہوئی تھی، جس میں ابوظہبی اور دبئی کے لوگ شامل ہیں. یو اے کی ایئر لائنس جو لوگ لے کے جا رہی ہیں وہ چارٹرڈ پلینز ہیں، جو کمپنی سے ڈائریکٹ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں تھے، کیونکہ کمپنیز ان کی سیلری بھی پے کر رہی ہے اور کمپنی ان کو ڈائریکٹلی لے کے ٹکٹس دے رہی ہے، تو ایئر لائن سے ڈائریکٹلی وہ چارٹرڈ فلائٹس پہ جا رہے ہیں. سو اگر ہم ان کو بھی شامل کریں تو رجسٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہماری. اگر ہم یہ فگر بھی رکھتے ہیں کہ چلے 69,000 کی رجسٹریشن اور ٹوٹل 9,000 گئے ہیں، تو آبویسلی 60,000 لوگ ابھی بھی باقی ہیں. اور وہ اس بات کا ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوارنٹین فیسلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. جس ایئرپورٹ پہ کوارنٹین فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پلین جاتا ہے اور اس کے پھر 2 سے 3 دن بعد ہی وہ دوسرا پلین ریسیو کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہ پلینز بھی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں پی آئی اے کے، اس میں ہم ڈسٹنسنگ کی وجہ سے فل کیپیسٹی پہ یہ لوڈ نہیں لے کے جاتے. اب 777 جو نارملی 400 پیسنجرز ایک دن نارمل حالات میں اٹھاتا ہے، وہ آج کل صرف 250 کے لوڈ پہ جاتا ہے. اسی طرح ایئر بس 320 جو ہمارے پاس آتی ہے، جو 190 سے پلس لے کے جاتی ہے نارمل پیسنجرز، وہ 130 کے لوڈ پہ جاتی ہے. تو یہ اس طرح سب کو اکوموڈیٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے پرائرٹیز بنائی ہوئی ہیں جس میں جن کا وزٹ ویزا ختم ہو، اور وہ لوگ جو نوکری پہ آئے تھے اور ان کا وزٹ ویزا ختم ہو گیا، نوکری نہیں مل سکی، جو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، یا ان پیڈ ہالیڈیز ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل ایمرجنسیز ہمارے پاس بہت ہیں. ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، کڈنی پیشنٹس ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں. یہ سارے جو ہیں پرائرٹی لسٹ پہ. ڈیڈ باڈی اسکاٹس ہیں. اس وقت تک ہم تقریباً 60 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز بھیج چکے ہیں. ان کے ساتھ ان کے لوگ جاتے ہیں، فیملیز کے لوگ جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے شامل ہیں اس میں. جی یہاں پہ بتائیے گا سر کہ جو تقریباً جو آپ کے پاس پیشنٹ کے ان کی تقریباً کتنی تعداد ہے؟ اور وہ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو وہ پیشنٹ ابھی تک کیوں نہیں موو ہو رہے ہیں؟ اور جو دیکھیں جی، پیشنٹس اور پریگننٹ خواتین کی جو تعداد ہے وہ ہم آپ کو ایز سچ نہیں بتا سکتے، بیکاز کوئی اس پہ ڈیٹا نہیں تھا کہ پیشنٹس ہیں. ہم نے جب ڈیٹا اکٹھا کیا تھا تو 3 سے 4 براڈ کیٹیگریز تھیں جس میں لیا تھا. لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پرائرٹی لسٹ ہے ہماری، یہ بھی ہزاروں میں ہے. ہر فلائٹ پہ کم سے کم 10 سے 15 پریگننٹ خواتین جاتی ہیں اور 10 سے 15 پیشنٹس جاتے ہیں. ہم سب کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے جا سکتے بیکاز باقی لوگ بھی میرٹ پہ ہیں، انہوں نے بھی جانا ہے. تو لیکن ہر فلائٹ میں 10 سے 15 پریگننٹ خواتین جا رہی ہیں.
پھر پیشنٹس جا رہے ہیں، پیشنٹس جا رہے ہیں تو ساتھ ان کے ہیلپر جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں تو ساتھ ان کے میاں جا رہے ہیں. تو اگر 10-15 بھی آپ کریں تو آپ کی 20 سیٹیں تو یہی سیدھی سیدھی چلی جاتی ہیں. تو یہ سارا اس وقت دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایمرجنسی سچویشن ہے. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے. پاکستان واحد ملک تھا ساؤتھ ایشیا کا جس نے 18 تاریخ سے اپنا ریپیٹریشن آپریشن شروع کیا، اور یہ ہم دبئی میں اس وقت سب سے بڑا آپریشن کر چکے ہیں پوری دنیا کا. پاکستان میں کسی دوسرے مشن نے اتنا بڑا آپریشن نہیں کیا. ہم دبئی میں سب سے بڑا آپریشن ریپیٹریشن کا کر چکے ہیں. سعودی عرب میں ہمارے سے زیادہ لوگ ہیں، یہاں پہ 30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، وہاں صرف 7 یا 8 فلائٹس ابھی تک ملی ہیں. ہمیں خالی دبئی میں 24 آج تک مل گئی ہیں، ابو دھابی میں 7-8 ملی ہیں، یو اے ای کے کیریئرز جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. سو ملا کے ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم 40 کے قریب فلائٹیں جا چکی ہیں، اور یہ یو اے ای کا سب سے بڑا آپریشن تھا یہاں پہ جو ہوا ہے. تو گورنمنٹ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، ہمیں اتنی فلائٹس دیں اور دے رہے ہیں. اور یو اے ای گورنمنٹ کا بھی کہ جو آپس کی کوآپریشن ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے جا سکیں. سر یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ابو دھابی ایمبیسی میں، کونسلیٹ دبئی میں بہت زیادہ پریشر ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا بھی آف کورس آپ کو بہت زیادہ فونز آتے رہتے ہوں گے، لیکن کوئی آپ کی طرف سے کچھ ایسی سجیشن کہ کیونکہ ابھی یہاں پہ گھروں میں بھی لوگ کرتینہ بہت سارے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہو جائیں، جیسے انڈیا میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے تو آپ لوگ گھروں میں اگر پاسبل ہے، یا باقی جو ہم دوسرے ملک ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں گھروں میں. تو اس طرح کی کوئی سجیشن آپ کی طرف سے، اور اس کے بعد جب یہ اگر ہو جاتا ہے تو کوئی C-130 کا آپ نے کوئی آپشن دیا ہو، یا کچھ بیری بیڈ ہے کہ کچھ آپ نے کوئی آپشن کچھ ایسی کچھ ہوگا ماحول آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی C-130 بھی اگر جائے تو وہ فل کیپیسٹی میں میکسیمم جو ہے پیسنجر سیٹس کم ہوتی ہیں. میں تو میرا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ C-130 میں بھی تقریباً 135-140 زیادہ لوگ نہیں جا سکتے. دوسرا بحری بیڑے کی بات کرتے ہیں لوگ اور بہت کرتے ہیں. نیول شپ پہ جو لیونگ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. اگر میکسیمم آپ 300 سے 400 لوگ بھی لے جائیں اور ایک اس سائز کے روم میں آپ جہاں 20 سے 30 لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں اور رات کو سلائیں اور 2 دن وہ رہیں، ان میں سے ایک بھی خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہو گیا تو پورا جہاز آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جتنے مرچنٹ شپس تھے یا جو کروز کیریئرز تھے ساری دنیا میں وہ اس وقت گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. ریپیٹریشن کے لیے کہیں یوز نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ نیول شپ پہ جو لیونگ اکوموڈیشن ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، اور وہ بڑا اکٹھا ایک ہوتے ہیں سارے. خدا نخواستہ ایک کو اگر ہو گیا تو آپ پورے کا پورا جہاز آپ کو، اور 2 سے 3 دن سفر کرتا ہے جہاز تو پاکستان جانے میں اس کو ٹائم لگے گا. سو یہ فیزیبل پریکٹیکل اس وقت میرے خیال سے نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ایئر آپریشن ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں سے آج سے جو ہم نے ہماری فلائٹ گئی ہیں دونوں فیصل آباد، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ریپڈ کرونا ٹیسٹ ایئرپورٹ پہ شروع کیا ہے. ابھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. سموتھلی وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ بلڈ ٹیسٹ سیمپل لیتے ہیں اور اس کا رزلٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ تھرمل سکینرز لگا کے انہوں نے کیا ہے. امید ہے کہ یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا تاکہ ہم جو پاکستان میں لوگ کرونا والے جا رہے ہیں ان کو بھی روکنے میں مدد ملے گی. سر یہاں پہ ایک اور بھی سوال بنتا ہے سر، جو پاکستان میں لوگ جا رہے ہیں جہاں سے، تو وہ بہت زیادہ مشکلات میں، آئے دن ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پہ نہ کوئی کھانے پینے کا صحیح بندوبست ہے نہ کچھ اور ہے، تو ان کی طرف سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں. دیکھیں جی، میں پاکستان میں جو کوارنٹین سینٹرز میں ہو رہا ہے یا ریسیو ہونے کے بعد اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو چوائس دی جاتی ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کوارنٹین میں جانا ہے یا ہوٹلز میں جانا ہے، اور ہوٹلز کی بھی چوائس ہے. وہ اپنی چوائس کے مطابق لے سکتے ہیں. اگر ہوٹل میں جائیں گے تو وہ خود پیمنٹ کریں گے. سر یہاں پہ ایک اور بھی چیز بتا دیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں کہ جو لوگ بہت سارے پیسے دے کے ایکسٹرا پیمنٹ کر کے تو بہت سارے لوگ پاکستان جا رہے ہیں، تو کتنے شفاف ہیں یہ جو آپ کی 200 بندہ ایک پلین میں جاتا ہے، تو وہ اس میں آپ کی جی میں نے کل بھی ایک انٹرویو دیا تھا اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را کسی ایجنٹ کو یا کسی بھی آدمی کو کسی کے بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر مت کریں. یہ بالکل غلط ہے. لوگ یہ
غلط کام کر رہے ہیں چند ایجنٹ حضرات. آج بھی ایئرپورٹ پہ میں ابھی گیا ہوں چیک کرنے تو ایک صاحب نے کہا جی میں نے فیس بک پہ کوئی آیا تھا اور میں نے پاکستان پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے, اور وہ پڑھے لکھے انجینئر تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ میں جذبات میں آ کے میں نے یہ کر دیا. لیکن برائے مہربانی میں بار بار کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک فیئر جو آپ کی کرایوں کی لسٹ شائع کر دی ہے. آپ کو کانسولیٹ سے فون آئے گا, آپ پی آئی اے کے ڈیزگنیٹڈ کاؤنٹر پہ جائیں گے, آپ خود جائیں, خود پیسے دیں, جو آپ کا فیئر ہے ٹکٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے, پبلشڈ بھی ہے, اس سے 1 روپیہ یا 1 درہم نہ زیادہ دیں نہ کم دیں. اور خدا کے لیے کسی ایجنٹ کو مت کہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کانسولیٹ سے ٹکٹ کرا دوں گا, یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. ہم نے 3-4 ایجنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ہم نے ان کے کریڈینشلز اب پولیس کو یہاں پہ دے دیے ہیں. ڈفرینٹ یو اے کے شہروں سے وہ کر رہے ہیں, اور جو پاکستان میں کر رہے ہیں ہم نے ان کی رپورٹ بھی پاکستان میں کی ہے. سو میں بار بار یہی کہوں گا کہ پلیز 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 کوئی آپ کو ٹکٹ نہیں دلا سکتا. آپ مت جائیے لوگوں کے اور اس جھانسے میں مت آئیے کہ آپ کو زیادہ پیسے دے دیں گے یا یہ ہوگا. آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا, آپ کو ٹکٹ میرٹ پہ ملے گا. جو گورنمنٹ کی لسٹ ہے اس کے مطابق پیسے دیں. آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج کرتا ہے آپ ہمیں بتائیں, آپ پولیس کو بتائیں. سر یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ کیونکہ آئے دن یہاں پہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے, اور بہت سارے کمپلینس, مطلب وہ سارا پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے اور باتیں بھی بنتی ہیں. تو آپ کیا کوئی ایسی کوئی میں اویئرنیس پروگرام, یا جو جن لوگوں کی کمپنیوں کے یہ انڈر میں ہیں ان لوگوں میں کچھ ایسے اویئرنیس پروگرام بھی شروع کیے ہیں کہ وہ ان کو وہاں پہ تاکید کی جائے کہ وہ اپنے کمپنیوں میں رہیں, جب ان کا نمبر آئے گا تو وہ تب آئیں؟ دیکھیں جی, جو تو بڑی کمپنیز ہیں, نام میں کسی کا نہیں لوں گا, لیکن ان کمپنیز سے تو ہم مسلسل رابطے میں ہیں. ان کے لوگ یہاں آتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اکاموڈیشن بھی دے رہے ہیں, وہ کھانا پینا بھی ان کو دے رہے ہیں. یہ یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو وزٹ ویزا پہ آئے نوکری کی تلاش میں, نوکری نہیں ملی, یا جو ہمارے پاکستانی بھائی آزاد ویزا اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ویزے پہ تھے. یہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو اب ڈیلی ویجز والے ہیں, نوکری نہیں ہے. یہ وہ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اس دن ہم نے ایک آدمی کو پکڑا ہے جس نے 8 دفعہ رجسٹریشن کرائی ہوئی تھی اور 8 دفعہ ادھر بھی آ کے نام لکھوا دیا تھا, اور میرٹ میں اس کا جو پہلا نمبر تھا وہ تقریباً 26,000واں تھا. تو پھر اس طرح کوئی فائدہ نہیں. آپ آئیں بھی یہاں پہ اور آپ سوچیں کہ آپ کیوں جمپ کر لیں گے. ہم نے بڑا صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا ہے. ہم روز رات کو 12-1 بجے تک بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور صبح 8 بجے آ کے پھر ہم اسی پہ لگ جاتے ہیں, جمعہ ہو ہفتہ ہو. ہم نے اس کو بڑا طریقے سے چلایا ہے. اور اس دبئی ماڈل کو ابھی میں بات ایک دو ملکوں میں کر رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے ماڈل کو اب فالو کرنے لگے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک نے یہ ماڈل ہمارا فالو کیا. اب ان کو کانسولیٹ سے فون جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ ناراض ہوں گے ہم سے جن کی باری نہیں آتی, لیکن یہ آئی کین ایشور یو کہ دس از اے ٹرانسپیرنٹ ماڈل. جو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, آئیں دیکھیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے سر. بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کم از کم جو یو ای میں پورے ابو دھابی میں, تو ابو دھابی والے سنبھال رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ جو اسٹیٹ لگتی ہیں, کہ کیا وہ طریقہ کار کریں کہ وہ اپنے جگہ پہ رہیں اور وہ مطمئن ہو جائیں. تو ان کا کچھ ایسا کچھ اسپیشل ڈیسک یہاں پہ یا ٹیلی فون لائنز کے لیے تاکہ وہ فون کر سکیں, یہاں دیکھیں جی معلومات لے سکیں. دیکھیں ہمارا واٹس ایپ ایک ہم نے نمبر لیا تھا, وہ آئے دن بلاک ہو جاتا ہے کیونکہ 3 لاکھ کی لمٹ کراس کر گیا ہے. لوگوں کی یہ بھی ہے کمپلین کہ آپ فون اب ایک شخص اگر 1 منٹ میں 20 واٹس ایپ کرے گا تو ہم ہر روز وہ بلاک ہوگا, اور یوں ہی گورنمنٹ اسے بلاک کرتی ہے کیونکہ وہ 3 لاکھ کی لمٹ ایک دم کراس کر جاتا ہے. اب میں ای میلز دیکھتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, ایک بھائی صاحب ہیں جو 1 منٹ میں ای میل کرتے ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں وہی ای میل وہی ہر چیز 20 دفعہ ہوتی ہے. سو آپ ہمارے لیے بھی مشکل ڈال رہے ہیں, اپنے لیے بھی ڈال رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ایک لمٹ ہے, وہ بلاک ہو سکتا ہے. ہمارا بھی جو آدمی ای میلز دیکھ رہا ہے, 3-3 4-4 آدمی اس وقت سوشل میڈیا کو اور یہ سارے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آج صبح جیسے میں نے دیکھا کہ ٹوٹل 1000 ای میل سے جو پڑھنے نہیں تھے جس کا جواب ابھی تک نہیں گیا, ابھی میں نے 3 گھنٹے کی ٹوٹل دیکھی ہے, تو وہی 3500 ہو گئے ہیں. وہی آدمی بار بار ای میل کرتا ہے.
سو ہمیں اس وقت صبر کی ضرورت ہے. برائے مہربانی ہم نے پچھلے ہفتے جو ساری ای میلز کی ایک لسٹ بنائی تو تقریباً 5000 ای میلز میں سے تو ٹوٹل 800 لوگ نکلے. ای میلز انہوں نے 5000 کی ہوئی تھی. سو اب ہر ای میل کو جواب دینا اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن برائے مہربانی ایک دفعہ آپ نے رجسٹر کرا دیا ہے, ای میل کر دیا ہے, ہمیں بار بار مت کریں. ہمارے پاس سب آپ کا ریکارڈ موجود ہے. ہمارے 6 ایکسٹرا فون لائنز ہیں ہمارے پاس, لیکن مسلسل 24 گھنٹے وہ چلتی رہتی ہیں. لوگوں کو تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے. پلیز میں یہی کہتا ہوں کہ ایمرجنسی سچویشن ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے اس کرونا کی وجہ سے, اور صبر تحمل کی ضرورت ہے. سب کے لوگ مشکلات میں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مشکلات ہیں, لیکن اس طرح ہمیں ایکٹ کر کے کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. سر دوسرے جو ممالک ہیں جو ان کی جو فلائٹس کا ان کے کچھ شیڈول آپ کی نظر میں ہے, کیونکہ آنے والی عید بھی ہے اور جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ملکی حالات جو یہاں کی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آئیں گے کیسے لوگ, جا تو رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ جانے والے, کیونکہ یہ تقریباً 70,000 کے قریب تو رجسٹریشن ہو چکی ہے آپ کے پاس, تو وہ ان کا کیا طریقہ عمل کیا ہوگا کہ وہ کتنے ٹائم پیریڈ ہوگا, کتنا ٹائم لگ جائے گا ان کو؟ دیکھیں جی, اس یہ جو 63,000 کی میں بات کرتا ہوں جو یہاں پہ رجسٹرڈ تھے, باقی ابو دھابی میں تھے, اس میں سے تقریباً 20 سے 22,000 وہ لوگ ہیں جو اینول لیو پہ یا پیڈ ہالیڈیز پہ جانا چاہتے ہیں. ہماری وہ لیسٹ پرائرٹی ہے, اور وہ لوگ ہم سے سب سے زیادہ ناراض ہیں کہ ہم نے تو ہر دفعہ عید اور رمضان پاکستان میں کیا تھا, لیکن ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ یہ حالات ڈفرینٹ ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے ہمیں. یہاں سے ایک دفعہ چلے جائیں گے, ہم کوئی ٹائم سکیل نہیں دے سکتے کہ وہ واپس کب آئیں گے, کیونکہ یہ یو ای گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ یو ای گورنمنٹ ہی بتا سکے گی کہ کب وہ ریزیڈنٹ پرمٹس کو الاؤ کرے گی واپس آنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے عرصے سے پہلے 30 اپریل کو چند ایئر لائنز نے پاکستان کے لیے بکنگ کھولی, پھر 7 مئی کو کھولی, پھر 15 مئی کو کھولی, اب 30 مئی کو کھول رہے ہیں, اور وہ کھولتے ہیں اور پھر 2 دن بعد بند کر دیتے ہیں. سو دس شوز کہ ابھی تک کوئی سرٹن ڈیٹ نہیں ہے کہ کب واپس آ سکیں گے. سو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو فی الحال یہاں رہ سکتے ہیں, جاب بھی ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے, برائے مہربانی خود بھی سفر نہ کریں, بچوں کو بھی سفر نہ کرائیں. پاکستان میں بھی کرونا بڑھ رہا ہے, یہاں بھی بڑھ رہا ہے, گھر پہ رہیں اور یہ مشکل وقت یہیں پہ گزاریں. سر جیسا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور زلفی بخاری صاحب کی طرف سے بھی یہی میسیجز آتے ہیں کہ جو دیار غیر میں رہنے والے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں پاکستان کے لیے, تو وہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ مشکل میں ہیں. وہ آپ نے پوری سچویشن بھی بتا دی, لوگ امید ہے کہ وہ سمجھیں گے بھی, لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان میں یا جو یہاں سے جو لوگ جن کی جابس چلی گئی ہیں, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل ایسا پیکیج جو جن کے پاس ابھی رہنے کو بھی نہیں ہے, وہ بھی لازمی بات ہے جو پبلک کا کویسچن ہے کہ وہ کہاں پہ رہیں اس ٹائم پہ, ان کے لیے کچھ شیلٹر کا یا کچھ ٹیمپریری ایسا کچھ بندوبست کیا ہوا ہے, یا وہ ان کو زیادہ پرائرٹی آپ دیں جو لوگ باہر؟ یہ آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہاں کی میں بات. دیکھیں جی, ہم نے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک راشن کی اسکیم شروع کی تھی. آج تک تقریباً ہم 15,000 راشن پیکس دے چکے ہیں. ہم نے چند لوگوں کو اکاموڈیشن بھی دلائی ہے, لیکن وہ چند لوگ ہیں, کیونکہ یو ای میں, دبئی میں کوئی بھی آدمی باہر روڈ پہ نہیں سوتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے. کہیں نہ کہیں اکاموڈیشن ہے لوگوں کے پاس. جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں, جو اس طرح کے ہیں, پرائرٹی ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو جلدی نکالیں, لیکن ہر ایک فلائٹ میں ہم ان سب کو بھر بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ ہے جو لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی کہیں بھی پاکستان میں بھیج دیں. دیکھیں پاکستان میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن ہے, صوبوں کے درمیان آپ کی ٹریولنگ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی پشاور کا ہے اور کہتا ہے کہ کراچی بھیج دیں مجھے, تو وہ کیسے کراچی سے نکلے گا, سندھ کراس کرے گا, پنجاب جائے گا, وہاں سے کے پی کے جائے گا. 3 صوبے اس نے کراس کرنے ہیں, اس کو راہداری نہیں ملے گی. اور ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمیں آ رہا ہے کہ جس علاقے کی ایک فلائٹ آتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ 99.9% وہی لوگ جائیں. ایک آدھا بہت مجبوری والا کوئی ڈیتھ کیس ہو تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں, نہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی لوگ جائیں. لوگ اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ بھیج دیں ہمیں کہیں بھی, لیکن
ہم بھیجتے ہیں تو ہمیں پاکستان سے جو ہے لوکل ایڈمنسٹریشن شکایت بھیجتی ہے کہ آپ نے کیوں دوسرے صوبے والے کو ہمارے پاس بھیجا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جائیں لیکن یہ مشکلات ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ او پی ایف جتنے لوگ واپس جا رہا ہے, ہم جن کی جابس چلی گئی ہیں, ہم پورا ڈیٹا او پی ایف سے شیئر کر رہے ہیں. وہ ان کی لسٹ بنا رہا ہے. جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے, جیسے ہی نوکریاں دوبارہ شروع ہوں گی, یہ تمام لوگ پرائرٹی پہ آئیں گے. اور وہ سنا یہ ہے کہ کوئی پیکج بھی بن رہا ہے ان کے لیے کہ کیش ان کو پیمنٹس دی جائیں تاکہ جتنا عرصہ وہ ہے وہاں پہ ان کی مدد ہو سکے. سر آخر میں سر رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے جتنے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے جو عرب امارات میں رہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل میسیج دیں. جی, آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے. میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آئیں, ہم یہی دعا مانگیں کہ یہ جو ایک وبا پھیلی ہے, جو عذاب آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اس کو جلد از جلد ختم کرے. اور کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی زندگیاں جا رہی ہیں, بہت سی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اکنامک حالات برے ہو رہے ہیں. صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.